بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرا نام عبد الواحد بروئی ہے اور میں سندھ کا رہائشی ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ایک سرگرم کارکن ہوں اور پی ٹی آئی کے ان کارکنوں میں سے ہوں جن کو کسی منصب کی یا کسی عہدے کی یا کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خان کے وہ کھلاڑی ہیں، وہ ٹائیگرز ہیں جو اس پارٹی میں اور اس عمران خان کے نظریے کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارے کو ایک حقیقی آزادی چاہیے، اور اس حقیقی آزادی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو عمران خان کے لیے سلنڈر کر دیا ہے۔ عمران خان کے لیے ہم شہید یا غازی اور ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم ان کارکنوں میں سے نہیں ہیں جو کسی نوکری کے لیے یا کسی مقصد کے لیے یا کسی سیٹ کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ ہم شہید یا غازی ہونے کے لیے آئے۔ اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے واضح پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ان اداروں کو جو اس ٹائم عمران خان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی آزادی کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے خلاف ہے، تو ان کو ہم واضح ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان اونچے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے ہیں جو آج کل آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ ایک منی ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے جو صرف ایک پارٹی کے لیے ہے۔ پہلے تو ماشاء اللہ لگتا تھا فوج حکومت کرتی تھی یا کچھ بھی کرتی تھی تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم ایسا دور چل رہا ہے کہ صرف ایک پارٹی جس کا نام ہے تحریک انصاف عمران خان، صرف اس پر منی ماشاء اللہ لگایا گیا ہے۔ تمام اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تمام اداروں کو، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے نیوٹرلز کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے پولیس کے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے معزز ادارہ عدلیہ جن پہ ہر غریب کا، ہر انسان کا بھروسہ ہے، اس کو تک انوالو کیا جا رہا ہے، اس کو تک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہم سے سہا نہیں جا رہا۔ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ہم کو بھی آزاد رہنے کی خواہش ہے، ہم بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں اپنے پاکستان میں۔ یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ غریب جیلوں میں اور امیر جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر ان پہ کوئی کیس بھی ہوتا ہے، کوئی سین بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے یہ خورشید شاہ پہ کیس ہوا تو اس کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا۔ آغا سراج درانی، اس کو کوئی کیس ہوا تو ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا۔ تو یہ دوران نظام ہے، یہ اس کے خلاف اب انقلاب آئے گا، اور انقلاب بالکل انقلاب پہنچ گیا ہے۔ ابھی ہم اس لیے پرامن ہیں کیونکہ ہم پاکستان بہت مشکلوں میں، تو پاکستان میں کوئی ایسی آفت، ایسی پریشانی نہیں آئے جس سے ہمارا ملک پیچھے ہو جائے، کیونکہ آج کل دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہے، انہی لوگوں کو عزت دیا جاتا ہے جن کی معیشت اچھی ہو، جن کے ملک کی ویلیو اچھی ہو۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی بات ہو۔ اور یہ جو ہمارے ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ جو عمران خان کو جب اتارا گیا تو کہا کہ فوج نے اٹیک کر لیا تھا، ایسے نہیں کہ ماشاء اللہ لگ جاتا۔ تو ہم ماشاء اللہ کو قبول کرتے ہیں، فوجی ہمارے بھائی ہیں، تمام فوجی سے ہم جتنا پیار کرتے ہیں نا، اتنا کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہے فوجیوں کی کیا قدر ہے،
کلبھوشن یادو کو بھی ہمارے علاقے کے ہمارے سندھ کے ایک ISI کے ایجنٹ نے پکڑ کے لایا تھا۔ کلبھوشن یادو کے بعد جو 5,000-6,000 ایجنٹوں کا پتہ چلا، جو یہ آپریشن ہوا بلوچستان میں، اور جو یہ کراچی میں آپریشن ہوا، اور ہمارے سندھ میں جو آپریشن ہوا، تو یہ ہماری فوج کی ہی بدولت ہے۔ تو ہم اپنی فوج سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہر سپاہی سے، ہر کیپٹن سے، ہر میجر سے، ہر کرنل سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن ادارے کا لیڈر، جب لیڈر ہی پاکستان کے خلاف ہو جائے یا ہماری حقیقی آزادی کے خلاف ہو جائے، تو پھر آپ یہ دماغ سے نکال دینا، انہی فوجیوں میں سے ہی، انہی سپاہیوں میں سے، انہی کرنل، میجر، بریگیڈیئروں میں سے ہی نکلیں گے جو آپ کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتاریں گے۔ تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے پورا ادارہ غلط نہیں ہوتا۔ ہمارا پاک فوج کا ادارہ اتنا اچھا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اور ہم 5th جنریشن وار کے ہی سپاہی ہیں، اور ہم کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارے کو ہماری ساری لمٹس پتہ ہے، ہمارے کو اپنی دین کی لمٹس پتہ ہے، ہمارے کو اپنی دین کی لمٹس پتہ ہے، ہمارے کو اپنی سیاست کی لمٹ پتہ ہے، ہمارے کو اپنے سیاست کے علاوہ بھی ہمارے کو اپنے سارے لمٹس پتہ ہیں، اور ہم ان لمٹس کو کراس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور جو بھی پاکستان کے خلاف ہے، چاہے وہ میرا بروئی ہو، چاہے میرا بلوچ ہو، چاہے میرا سندھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے۔ تو پاکستان ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ سدھر جائیں۔ اگر آپ نہیں سدھریں گے تو یہ سفید جوڑا یہ ہمارا کفن ہے۔ آپ یوٹیوب بند کر رہے ہو، آپ سوشل میڈیا چینلز بند کر رہے ہو، یہ اونچے ہتھ گنڈے آپ پہ سوٹ نہیں کرتے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے۔ جب بھی سیاست میں یہ آتے ہیں، نواز شریف والے یا پیپلز پارٹی والے کوئی بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی انقلاب آ رہا ہے تو یہ ہمارے ادارے کو آگے کر دیتے ہیں۔ ہمارا معزز ادارہ ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ، ان کو یہ آگے کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ہمارے نیوٹرلز کی کوئی بات آتی ہے تو نیوٹرلز بھی خود سرعام نہیں آتے ہیں سامنے، یہ بھی انہی ادارے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے کو سب پتہ ہے، ہماری جان بالکل ان ویڈیوز بنانے کے بعد تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے اجازت لے لی ہے، اپنے بیوی بچوں سے اجازت لے لی ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے اگر ہماری جان بھی چلے جائے تو آپ ہمارے پہ دکھ نہیں کرنا، بلکہ آپ فخر کرنا کہ آپ شہید کی بیوائیں، شہید کی مائیں۔ تو ہم اس ٹائم پہ دماغی طور پہ اور ہر طریقے سے تیار ہیں اپنے پاکستان کی دفاع کے لیے۔ اور جو یہ نظام ہے، کرپٹ نظام جو ہے پاکستان کا، جن پہ یہ مسلط ہیں ہمارے اوپر، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ ہمارے کو کبھی بھی ترقی کرنے نہیں دیں گے۔ جو یہ 22 خاندان ہمارے پاکستان پہ مسلط ہے، یہ ہمارے کو کبھی ترقی کرنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھو کہ سندھ میں اتنا سیلاب آیا، اگر یہ چاہتے تو یہ سیلاب کبھی نہیں آتا، لیکن یہ انہی کی بدولت ہے، انہی سیاستدانوں کو وجہ سے ہی ہمارا جو نظام کرپٹ ہو گیا، ہمارا جو نظام جو انہوں نے تباہ کر دیا، اس کی وجہ سے آج ہم اس پریشانی میں۔ تو ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے سندھیوں پہ ظلم کیا ہوا ہے سندھ میں وڈیروں جاگیرداروں نے، اور جو پنجاب میں وڈیروں اور جاگیرداروں، سرداروں، نوابوں نے پنجاب میں ہمارے پنجابی بھائیوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، بلوچستان میں ہمارے جو نواب سردار، انہوں نے ہمارے بلوچ بھائیوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، تو یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ
ترقی کرے قوم میں، کیونکہ اگر ہم ترقی کریں گے، ہم ایجوکیشن تعلیم حاصل کریں گے تو یہ ہم سرداروں کو ہم پوچھیں گے ہی نہیں. تو یہ سردار نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آگے آئیں، ہم تعلیم میں آگے آئیں یا ہماری معاشی حالات اچھے ہوں، کیونکہ اگر ہمارے معاشی حالات اچھے ہوں گے تو ان کو کون پوچھے گا، ان کو کون سردار بولے گا، ان کے پیچھے نعرے کون لگائے گا، ان کو جیے بھٹو یا جیے نواز شریف کون کرے گا. تو یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام میں معاشی حالت میں اچھا ہو جائے. اور میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ہمارے اوپر، تو اس موجودہ حالات میں سب سے بہترین قوم جو میں نے سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی قوم ہے اس ٹائم پہ، وہ پاکستان کی سب سے اچھی قوم اس ٹائم پہ اردو اسپیکنگ ہے. کیونکہ اردو اسپیکنگ میں کوئی بھی سردار نہیں ہے، وہ ایک لیڈر چنتے ہیں، ایک ایسا لیڈر چنتے ہیں جو حق اور سچ کے لیے نکلا ہوا ہو. تو یہ اردو اسپیکنگ قوم ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو تعلیم اور شعور اور اتنا غیرت اور جذبہ دیا ہے کہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ سچا لیڈر کون ہے. تو اس ٹائم کراچی، حیدرآباد اور انٹیریئر سندھ میں سندھی بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سندھی بھائیوں میں بہت زیادہ شعور ہے، پڑھے لکھے، ان کا بھی ہمارے ساتھ بہترین ساتھ ہے. لیکن وہ سرداری نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. سرداری نظام میں یہ ہے کہ کسی گدھے کو کھڑے کر دو تو سردار کے کہنے پہ ساری قوم اس کو دے دے، کیونکہ ہمارے سردار نے بولا ہے. اس وجہ سے یہ ساری قوم جو ہماری انٹیریئر کی ہے، سندھ کی ہے، پنجاب کی ہے، جو سرداری نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور آپ اردو اسپیکنگ کو دیکھو، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سچے بندے کو پہچان لیتے ہیں، سچے لیڈر کو پہچان لیتے ہیں. ان کا کوئی سردار نہیں ہے، کوئی لالو کھیت کا سردار نہیں ہے، کوئی رنچھوڑ لائن کا سردار نہیں ہے، کوئی